السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر لیکچر۔ آج کے اس لیکچر میں آپ لوگ کے ساتھ میتھمیٹکس کا ایک امپارٹنٹ ٹیسٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں تقریباً سب ہی میتھمیٹکس کی MCQs ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس ٹیسٹ کو پریکٹس کریں اور اس پر بار بار پریکٹس کیا کریں، اس لیکچر کو بار بار سنیں اور اس کا پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اپ کمنگ ٹیسٹ میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ انشاءاللہ میتھس کی اسی ٹائپ کے MCQs آتے ہیں اور اس سے باہر نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے؟ اسی ٹائپ کے MCQs آتے ہیں، تو اسی لیکچر کو آخر تک دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچے، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پہلے نمبر MCQs میں کہتا ہے کہ یہ میتھس کے MCQs ہے سبھی، ٹھیک ہے؟ MCQ نمبر 1 میں کہتا ہے 1 لاکھ ایز اے ٹائمز آف 1000، کہ 1 لاکھ 1000 کا کتنا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ 1000 کے کتنے ٹائمز کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اگر میں لکھ لوں 1 لاکھ کو، میں لکھ لوں کہ 1 لاکھ کس طرح ہوتا ہے، تو 1 لاکھ کو 1 لاکھ کی 1 ہوتا ہے اور 1 کے پیچھے تقریباً 5 زیروز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 4 5 کا دہائی سنگل ہزار 10 لاکھ، یہ 1 لاکھ ہوتا ہے۔ اب یہ برابر ہوتا ہے 1000 کی کتنے ٹائمز کی؟ تو اگر میں 1000 کو لکھ لوں کہ 1000 کے برابر ہوگا، تو 1000 کے ساتھ میں کتنے ٹائم کو ملٹیپلائی کروں؟ تو دیکھو اب 1000 کے ساتھ کتنے زیروز ہیں؟ 3 زیروز ہیں، اور لاکھ کے ساتھ کتنے زیرو ہیں؟ 5 زیروز ہیں۔ لہٰذا یہاں پر ہم نے ایک ایسے ڈیجٹ کو ملٹیپلائی کرنا ہوگا جس کے ساتھ 2 زیروز ہو اور 1 ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ 100 ہے، کیونکہ 100 کو اگر 1000 سے ملٹیپلائی کریں تو اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے 1 لاکھ بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 4 5۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 1 لاکھ جو ہے نا، وہ 1000 کا کتنا حصہ ہے؟ وہ 100 حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ 100 ٹائمز۔ MCQs نمبر 2 میں کہتا ہے کہ نیکسٹ MCQs میں کہتا ہے دا پلیس ویلیو آف 2۔ اب یہ ڈیجٹ دیا ہے 5 4 0 2 8 6، یہ ایک بڑا ڈیجٹ ہے۔ اب اس میں 2 کا پلیس ویلیو کیا ہوتا ہے؟ تو پلیس ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی ڈیجٹ کا پلیس ویلیو پہنچا جائے تو وہاں پر ہم نے یہ فارمولا اپلائی کرنا ہوگا کہ ہم نے رائٹ سائڈ سے یعنی 6 کی طرف سے اکائی دہائی سینکڑا اس طرح بولنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جس بھی ڈیجٹ کا پلیس ویلیو پہنچا جائے تو اسی ڈیجٹ کو ہم نے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مطلب فار ایگزامپل یہاں پر 2 کا پلیس ویلیو پہنچا ہے نا، تو میں 2 لکھ لوں گا، صحیح؟ اب 2 کے بعد رائٹ سائڈ پر جتنی بھی ہنس ہے ان کی جگہ ہم نے زیروز کو لگانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مطلب 2 ہے، 2 کے بعد کتنی ہنس ہے؟ ایک 8 ہے، ایک 6 ہے، لہٰذا 2 ہنس ہے، لہٰذا میں 2 کے پیچھے 2 زیروز لگاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اگین میں بتاتا ہوں کہ جس بھی ڈیجٹ کا پلیس ویلیو پوچھا جائے تو ہم نے اس ڈیجٹ کو لکھنا ہوگا، اور پھر رائٹ سائڈ پر اس ڈیجٹ سے جتنے بھی ہنس ہیں ان کی جگہ ہم نے زیروز لگانا ہوگا۔ تو یہاں پر 2 کا پلیس ویلیو کیا ہو جائے گا؟ وہ 200 ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگین اگر ہم سے پوچھا جائے کہ 8 کا پلیس ویلیو کیا ہوگا، تو میں 8 لکھ لوں گا، پھر دیکھوں گا کہ 8 کے رائٹ سائڈ پر کتنے ہنس ہے، تو وہی صرف 1 6 ہے، تو لہٰذا 8 کا جو پلیس ویلیو ہے وہ 1 0 لگاؤں گا تو وہ 80 ہوگا، چونکہ ہم سے نہیں پوچھا ہے، لیکن میں ویسے کہتا ہوں نا، پلیس ویلیو پر سمجھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کریکٹ آپشن جو ہے وہ 200 ہے، کریکٹ آپشن از 200، اور اس میں 100 تھا۔ MCQ نمبر 3 میں کہتا ہے دا ایکسپینڈڈ فارم آف 479 کا ایکسپینڈڈ فارم کیا ہے؟ تو ایکسپینڈڈ فارم کا مطلب یہ ہے کہ اس 489 کس کے ایڈیشن سے یا کس کے سبٹریکشن سے مل کر بنا ہوا ہے۔ تو اگر آپشن اے میں دیکھیں تو یہ 400 ہے، پلس 7 کرے پلس 90 کرے، تو اس سے تو 499 آتا ہے، 497 آتا ہے، لہٰذا یہ غلط ہے۔ آپشن بی میں دیکھیں یہاں پر 700 اور 90 اور 40، تو اس سے تقریباً کیا بنتا ہے؟ اس سے تو اس کو آپ حل کریں تو اس سے تو 830 بنتا ہے، لہٰذا یہ بھی غلط ہے۔ آپشن سی میں دیکھیں تو اس کو پلس کریں تو کیا آتا ہے؟
970 974 ये भी गलत। ऑप्शन डी में देखी तो 400 के साथ 70 प्लस किया तो 470 बन गया, और फिर 9 प्लस करी तो क्या हो जाएगा 479 हो जाएगा। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन बी डी है, ठीक है। MCQs नंबर 4 में कहते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर 19 इन रोमन सिस्टम। अब रोमन न्यूमेरल्स में 19 को किस तरह लिखा जाता है, तो आप लोग की प्रैक्टिस होगा क्योंकि उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ऑप्शन ए XIX, इसको 19 कहता है, ठीक है। MCQ नंबर 5 में कहते हैं द नंबर हैविंग वन एंड इट सेल्फ ए फैक्टर आर कॉल्ड। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ 1 हो और वही नंबर सेल्फ हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, तो वो तो प्राइम है ना। आप लोगों को पता होगा कि प्राइम ऐसे नंबर है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक उसमें से एक होता है और दूसरा वही नंबर इट सेल्फ होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 में करूँ तो 3 किस से आता है, तीनों किस से आता है, 3 ज़र भी 1 आता है और 1 ज़र भी 3 आता है, ठीक है। इसको हम प्राइम कहते हैं। MCQ नंबर 6 में कहते हैं ऑफ ऑल एवन नंबर इज़ द ओनली प्राइम नंबर। तो ये आप लोग याद रखिए कि हमारे पास जितनी भी एवन नंबर्स हैं ना, जितने भी एवन नंबर्स हैं तो वो सभी कंपोजिट है। एक एवन नंबर है जो कि प्राइम है और वो 2 है ना, क्योंकि 2 किस से आता है, 2 सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई करे, 2 एकम 2 और 1 2 2, बाकी और किसी भी नहीं आता। लिहाजा तमाम एवन नंबर जो है वो कंपोजिट है मासिवा 2 के, जो कि एवन है लेकिन ये प्राइम है। MCQ 7 में कहता है द ऑड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग 24 30 33 37 42 45। इसमें से 8 नंबर तलाश करें। तो इसमें से 8 नंबर कौन कौन से हैं आप लोग खुद बता सकते हो कि 24 30 ये तो एवन नंबर है, सिर्फ 33 है, 37 है और 45। सो 33 किस ऑप्शन में आते हैं, 33 37 और 45। करेक्ट ऑप्शन ए जो ए। MCQ नंबर 8 में कहते हैं द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 35। 15 और 35 के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, तो अगर ऑप्शन ए में देखिए 3 और 5, तो 3 और 5 कॉमन फैक्टर हो सकते हैं या नहीं। अगर हम ट्राई करें 5 से, तो 5 3 15, लेकिन 5 5 25 आता है, लिहाजा ये गलत है। ऑप्शन बी में देखिए तो इसको 3 से करें तो 3 5 15, 3 से 21 आता है, लिहाजा गलत है। ऑप्शन सी में देखिए तो इसको 5 से हल करी तो 5 3 15 और 5 से 35, लिहाजा ये सी वाला जो है ये कॉमन फैक्टर दोनों में है, ठीक है। क्योंकि अगर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है और फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35, लिहाजा करके ऑप्शन ए जो सी। MCQ नंबर 9 में कहते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 10 एंड 20। अब मल्टीपल्स क्या है, तो मल्टीपल्स 3 के साथ किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें, वही से जो आंसर है उसको मल्टीपल कहते हैं। तो अब 3 की मल्टीपल्स बताओ, लेकिन वही 10 और 20 के दरमियान होगा। तो देखो 10 और 20 के दरमियान जो मल्टीपल्स है 3 के, वो क्या है, वो एक 12 है क्योंकि 3 4 12 आता है, एक 15 है क्योंकि 3 5 15 आता है, और दूसरा क्या है, एक 18 है क्योंकि 3 4 18 आता है। लिहाजा 12 15 और 18 करेक्ट ऑप्शन है जो बी। अगर ऑप्शन ए में देखी तो यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर देखें ना तो यहाँ पर 13 तो नहीं है, 16 भी नहीं है, 19 ये तो बिल्कुल है नहीं। अगर ऑप्शन सी में देखें तो 9 10 से नीचे है, लिहाजा ये गलत है। ऑप्शन डी में देखी तो ये मल्टीपल्स है लेकिन वो 21 जो है वो 20 से आगे है, लिहाजा ये गलत है कि वो हमें तो सिर्फ 10 और 20 के दरमियान वाले कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQs में कहते हैं MCQ नंबर 10 में अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर डिविजिबल बाय 3, कि दर्जे ज़ीन में से जो नंबर दिए गए हैं ना, इसमें से कौन सा नंबर है जो कि 3 पर डिविजिबल है, मतलब 3 पर वो पूरा तकसीम हो जाता है। तो देखो 3 पर जो डिजिट पूरा तकसीम होता है ना, तो उसके रूल्स है तकरीबन 6 क्लास 6 के जो मैथ्स है उसमें कुछ रूल्स है। तो वो कहते हैं कि 3 पर जो डिजिट डिविजिबल होगा तो उसका एक रूल है कि उन जो डिजिट दिया है ना उनमें जो सेपरेट डिजिट होते हैं, अगर हम उसको आपस में प्लस करें, अगर उसका सम 3 पर डिविजिबल हो तो फिर ये डिविजिबल होगा। तो अगर ऑप्शन ए में देखिए 1 2 3 आता है, 3 और 4 7, तो डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन बी में 1 और 4 प्लस करें 5, डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन सी में 1 और 2 3, 3 और 5 8, लिहाजा भी गलत है। ऑप्शन डी में देखें तो 1 और 3 4 आता है, 4 और 2 6, लिहाजा 6 जो है 3 पर डिविजिबल है, तो 132 इसलिए डिविजिबल है 3 पर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ए जो
डी। MCQs 11 में कहते हैं among the following the number is not divisible by 11 کہ دریازین میں سے ایسا کوئی ایسا نمبر ہے جو کہ 11 پر ڈویزیبل نہیں ہے. تو یہ میں نے حل کیا تھا، اس میں سے جو آپشن اے والا ہے نا یہ 11 پر ڈویزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب ڈیوائڈ ہوتا ہے لیکن پورا پر ڈویزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ڈویزیبل کا مطلب ہے کہ آنسر ڈیجٹ ڈیسیمل میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے. MCQs 12 میں کہتے ہیں among the following appear of co-primes اس میں سے کو پرائمس کون سے ہے؟ تو دیکھو اس میں کو پرائم جو ہے وہ آپشن اے 5 اور 6 ہے. ٹھیک ہے. MCQs 13 میں کہتے ہیں the LCM of 8 12 کہ 8 اور 12 کا LCM کیا ہے؟ تو دیکھو LCM فائنڈ کرنے کی طریقہ ہے نا آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کو ہم کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں. تو LCM فائنڈ کرنے کا طریقہ یہ سمپل یہ ہے نا کہ ہم اس طرح ڈیجٹس کو لکھ لیتے ہیں. اگر میں اس کو ریموو کروں آخر میں دوبارہ لگاؤں گا، اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ 8 اور 12 کو اس طرح لکھ لو، 2 4 8 2 6 12 2 2 4 2 3 6. اب ان سب کو ملٹیپلائی کرو آپس میں، 2 2 4 4 2 8 8 3 24. سو کریکٹ آپشن از بی 24. MCQs 14 میں کہتے ہیں and this figure the shaded portion represent. اب اس فگر میں یہ فگر ہے نا اس میں شیڈڈ پورشن کون سا فریکشن ریپرزینٹ کرتا ہے؟ دیکھو اس میں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا، آپ لوگوں نے جو ان پورے خانوں کو آپ لوگوں نے کاؤنٹ کری. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی پورے خانے کاؤنٹ کری تو کتنے خانے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. یہ پورے 8 خانے ہیں. اب دیکھیے اب یہ جو پورے 8 خانے ہیں تو 8 کو آپ لوگوں نے ڈینومیریٹر میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو پوچھی گئی ہے شیڈڈ پارٹ مطلب یہ جو کالے رنگ جو بلیک کر دی ہے نا شیڈ کی ہے یہ کہتے ہیں. اب پورے خانے کو آپ لوگوں نے ڈینومیریٹر میں لکھنے ہیں. تو پورے خانے کتنے ہیں؟ وہ 8 ہے. اور اب شیڈ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 شیڈ ہے. لہٰذا اس میں سے یہی آپشن ٹھیک ہوگا. سو 5/8 لہٰذا کریکٹ آپشن از سی. MCQs 15 میں کہتا ہے پریڈیسر آف -25. اب پریڈیسر ہے کیا؟ پروڈیوسر ایکچوئل میں ہمارے پاس وہی ہندسہ ہے جو کسی ہندسے سے بیفور آ جائے. ٹھیک ہے، ایک جو پہلے والا ہندسہ ہے اس کو ہم پروڈیوسر کہتے ہیں. اور پروڈیوسر کے فائنڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ جس بھی ڈیجٹ کا پروڈیوسر آپ لوگوں سے پوچھا گیا ہو نا تو اس ڈیجٹ کو لکھ لیں. جس طرح یہاں پر -25 کا پوچھا گیا ہے تو میں -25 کو لکھ لوں گا. اور پھر اس طرح کریں کہ اس سے ایک کو مائنس کریں تو میں ایک کو اس سے مائنس کروں گا. اس سے کیا آنسر آتا ہے؟ -25 سے -1 کیا کرے تو -26 آتا ہے. لہذا یہاں پر جو کریکٹ آپشن ہے وہ -26 آپشن ڈی. MCQ 16 میں کہتے ہیں ایف اے بی ایز اے پراپر فریکشن دین. اچھا یہ پراپر فریکشن کے بارے میں ہے. تو دیکھو پراپر فریکشن کیا ہوتا ہے، وہ فریکشن پراپر ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس جو نیومیریٹر ہوتا ہے نا نیومیریٹر میں لکھ لوں گا نیومیریٹر جو ہے نا وہ لیس ہوتا ہے دین ڈینومیریٹر. ایک ایسا فریکشن جس میں نیومیریٹر ڈینومیریٹر سے لیس ہوگا اسی کو ہم پراپر فریکشن کہتے ہیں. تو اب اس میں نیومیریٹر کیا ہے؟ اس میں نیومیریٹر اے ہے لہٰذا اے ول بی لیس دین ڈینومیریٹر کیا ہے وہ بی ہے. سو اس طرح کا آپشن ڈھونڈ لی. سو یہ ہمارے پاس آپشن اے میں ملتا ہے. کریکٹ آپشن از اے. میں دوبارہ اس کو ٹک کرتا ہوں سبھی کو ٹک لگاتا ہوں. اس میں سے کریکٹ آپشن بی تھا، اس میں سے 200 تھا اور اس میں سے ڈی والا تھا اور اس میں سے اے والا تھا اور اس میں سے پرائم تھا، اس میں سے 2 تھا سی اور اس میں سے کون سا تھا؟ اس میں سے یہ والا تھا اے. اس میں سے کون سا تھا؟ اس میں سے ہم نے کیا لگا؟ اس میں سے ہاں سی والا تھا. اور اس میں سے کون سا تھا؟ اس میں سے 12 15 یہ والا ٹھیک تھا. اور اس میں سے کیا کون سا کریکٹ تھا؟ اس میں سے ڈی والا. اس میں سے اے والا اور اس میں بھی اے والا اور اس میں 24 ٹھیک تھا. اس میں سی والا ٹھیک تھا اور اس میں
26 والا ٹھیک تھا اور اس میں اے والا ٹھیک تھا. تو آپ لوگ اس کے پریکٹس کریں. میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ MCQs بھی شیئر کروں گا. اس ویڈیو میں نے 16 تک MCQs شیئر کری. انشاءاللہ باقی MCQs بھی میتھس پورشن کی شیئر کروں گا. سو وش یو بیسٹ آف لک فار یور کمنگ ٹیسٹ. انشاءاللہ اپنے کام میں لگن رہی، چاہے ٹیسٹ کسی بھی تاریخ کو ہو لیکن آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنا، آپ لوگوں نے تیاری پوری کرنی ہے. اگر اور بھی دن زیادہ مل جائے نا تو بہت اچھا ہوگا، آپ لوگوں کی تیاری بہت اچھی طریقے سے ہوگی. سو وش یو بیسٹ آف لک فار یور کمنگ ٹیسٹ. سی یو نیکسٹ ٹائم ود دا نیکسٹ لیکچر. اور باقی پارٹ جو ہے نا اس کا بھی آپ لوگ انتظار کریں. انشاءاللہ میں اس کو بھی جلد ہی اپلوڈ کروں گا. وش یو بیسٹ آف لک فار یور کمنگ ٹیسٹ.